رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام رجس من عمل الشيطان صدق الله العلي العظيم. حضرات علماء کرام، محترم دینی بزرگوں، دوستوں، ساتھی، جس مقصد کے لیے ہم آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اس کی تفصیل امام صاحب نے بتلا دی. جمعیت علماء ہند کی جانب سے جو ہماری ایک مسلمانوں کی اور ہمارے علماء کی صلحاء کی ایک معتمد جماعت ہے جمعیت علماء ہند، اس کی طرف سے پورے ہندوستان میں ربیع الاول کے موقع پر رحمت عالم کانفرنس منعقد کیا گیا. آپ علیہ السلام کا ذکر خیر یہ ہم سب کے ایمان میں نورانیت کا اور ایمان میں اضافے کا ذریعہ. پورے سال آپ علیہ السلام کا ذکر خیر مختلف جلسوں میں، تقریبات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کے لیے جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں اور رحمت عالم کانفرنس جگہ جگہ پورے بہرائچ میں، شہر میں، علاقے میں پروگرام کیا گیا ہے. اور اسی طرح پورے سال آپ علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا ہے. آپ کی سیرت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے تعلیمات کو، آپ درگزر کو، ساری چیزوں کو بسط اور تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہمارا اسی وقت میں ہمارا ایمان مکمل ہوگا جب ہمارا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہوگا. اس لیے اللہ کی معرفت بھی ضروری ہے اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی ضروری ہے. تو اس لیے یہ پروگرام ہوتا ہے تاکہ آپ علیہ السلام کی شخصیت اور ذات اقدس ہم لوگوں کا صرف سنی سنائی باتیں نہ رہے بلکہ پورے شعور کے ساتھ، پورے عقل و دانش کے ساتھ آپ کے بارے میں ہمیں معلومات ہو. لوگوں کے کہنے سننے سے نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کی ذات ہم لوگوں کے دل و دماغ میں اور دل کی گہرائیوں میں اتر جانا ضروری ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ کسی کا ذکر خیر ہوتا ہے تو اس سے معرفت پیدا ہوتی ہے، شناسائی ہوتی ہے، اور جب شناسائی ہوتی ہے تو دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے، اور جب دل میں عظمت پیدا ہوتی ہے تو پھر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے بار بار آپ علیہ السلام کے لیے ذکر کی مجالسیں منعقد کی جاتی ہیں تاکہ ہماری معرفت اور ہماری معلومات اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کامل ہو جائے، تاکہ کامل عظمت ہمارے دل میں پیدا ہو. جب کامل عظمت ہمارے دل میں پیدا ہوگی تو اللہ ضرور بھی ضرور ہمیں عمل کی توفیق اللہ مرحمت فرمائیں گے، عمل کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو.
آپ علیہ السلام کا ذکر خیر اس انداز پہ نہ ہونا چاہیے کہ آپ علیہ السلام کا یہ عمل معجزہ ہے، یہ عمل معجزہ ہے، اور سن کر کے ہمارا سینہ چوڑا ہو جائے، ہم خوش ہو جائے۔ نہیں، آپ علیہ السلام کا ذکر خیر اسی اعتبار سے ہونا چاہیے اور سننا چاہیے کہ ہمیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پورے طور پر ہمیں معرفت حاصل ہو جائے، ہمیں آپ کے بارے میں پوری معلومات ہو جائے، تاکہ ہم کامل طریقے پر آپ کی عظمت اور عظمت کے بعد پھر عمل پر ہم آ جائیں۔ پہلے زمانے میں بھی آپ علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا رہا اور اب بھی ہو رہا ہے، لیکن آپ سب حضرات نیٹ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اخبار سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور دنیا کے حالات پر نظر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے سلسلے میں کیا کچھ نہ گفتہ بہ باتیں اور آپ کی شان میں کیا کچھ گستاخیاں نہیں کی جاتی۔ اس کے پس پردہ اسلام دشمن طاقتیں اور باطل جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے سلسلے میں امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر بدزنی پیدا کر کے ہمارا جو تعلق و رشتہ ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس رشتے کو کاٹنا چاہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک یہ مسلمان آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک اس کا رشتہ جڑا رہے گا، یہ دین اور ایمان پر قائم رہے گا۔ لیکن اگر کسی تدبیر سے ہم مسلمانوں کا رشتہ اس کے نبی سے کاٹ لے جائیں گے، ہمیں بہت آسانی کے ساتھ مسلمانوں کو گمراہ کرنا اور دین حق سے ہٹانا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اس لیے منظم سازش، چاہے وہ اسرائیل کی جانب سے ہو، برطانیہ کی جانب سے ہو، امریکہ کی جانب سے ہو، اور دوسرے خود ہندوستان میں آپ علیہ السلام کے بارے میں آئے دن آپ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ اس گستاخی کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے مسلمان خاص طور پر جو ہمارا نوجوان ہے، جس کی دینی معلومات بہت زیادہ نہیں ہے اور پھر آزادی بھی اس کے اندر ہے، وہ شک و شبہ مبتلا ہو جائے، شک شبہ میں مبتلا ہو جائے گا تو عملی کوتاہی کا شکار ہو جائے گا۔ اور ایک اور ہے کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوگی تو یہ آپ میں سے باہر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے نزدیک سب کچھ قابل سماعت ہے، سب کچھ یہ سن لے گا، سب کچھ مان لے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اگر کوئی گستاخی کی جائے گی تو یہ نہ اپنے جان کی پرواہ کرے گا، نہ عزت آبرو کی پرواہ کرے گا۔ پھر یہ جذبات میں آ جائے گا، اور جذبات میں آ کر کے وہ آپ کو شکار کر لیں گے اور پھر آپ کو بدنام کریں گے۔ یہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں۔ جذبات میں لانے کا عمل تو آپ نے کیا ہے، اب یہ کہتے ہیں بڑے جذباتی ہوتے ہیں، نعوذ باللہ دہشت گرد ہوتے ہیں، اور یہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ اس لیے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں معلومات کی ضرورت تھی۔ ہم تقریروں کے ذریعے سے، اسی طریقے سے نیٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو صحیح معلومات ہیں ان کے ذریعے سے اور اپنے علماء کے ذریعے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد اور نسلوں کو پڑھائیں۔ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کے بارے میں قدم فکر نہیں کی ہے کہ وہ دین سے آراستہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت اسے حاصل ہو جائے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا بچہ ایسے لوگوں کے درمیان میں پڑ جاتا ہے کہ جو لوگ گمراہ کرنے والے ہیں، جو سازش کرنے والے ہیں اور جو گندگی پھیلانے والے، ان کے بیچ میں جا کر کے ہمارا یہ نونہال، ہمارا یہ بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے پہلے بھی ضرورت تھی کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کو باقاعدہ شروع سے لے کر کے آخر تک پڑھا جائے، اور اسی طریقے سے
علماء کی تقاریر ہے اور نیٹ کے ذریعے جو صحیح معلومات ہیں ان کے ذریعے سے ہم خود بھی معلومات کریں اور اس کے ساتھ ہی اپنے بچوں کو جو ہے وہ دین کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں مواد فراہم کرنا، تعلیم دینا، یہ ہماری بنیادی اور دینی ذمہ داری ہے۔ اس لیے آپ اس پر عمل کے ارادے سے سنیں اور عمل کا عزم لے کر کے اٹھیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا بھی ہے اور اپنے بچوں کو پڑھانا اور سنانا بھی ہے، تاکہ ہمارا بچہ دنیاوی علم کے ساتھ میں اللہ اور اس کے رسول کا آدمی بن کر کے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے اس کا دل جو ہے وہ سرشار ہو، اس نیت سے ہم سیرت کا مطالعہ کریں۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لمبا سلسلہ ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے جو ہے وہ صلحاء، اتقیاء اور دوسرے لوگ پیدا ہوئے اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور اسی طرح نبی اور رسول، یہ سب اپنے زمانے میں اپنی امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ تھے، لیکن جب تک وہ نبی ان کی تعلیمات رہی اس وقت تک آئیڈیل اور نمونہ تھے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے رہتی دنیا تک تمام امت کے لیے آئیڈیل اور نمونے کے طور پر پیش کیا ہے، اور قرآن پاک میں بیان کیا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے، آپ کا طریقہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی رفتار، آپ کی گفتار، ہر چیز اللہ کو پسند ہے۔ جو آدمی کامیابی چاہتا ہے اس کے لیے شرط ہے اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے شرط ہے کہ وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے اندر سمو لے اور آپ کے سیرت اور کردار اور عمل کو اپنی زندگی میں داخل کر لے، وہ ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ تو آپ علیہ السلام کو اس لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا ہے، اس لیے کہ آپ کی سیرت پوری زندگی آپ نبیوں کی تعریف پڑھ لیجئے، صلحاء اور اتقیاء کی تعریف پڑھ لیجئے، لیکن کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ اس کی پیدائش سے لے کر وفات تک ساری زندگی کے حوال ساری چیزیں موجود ہو۔ یہ خصوصیت اگر ہے تو وہ تنہ طرح آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے کہ آپ کی سیرت پوری طرح محفوظ ہے، جس طرح قرآن پاک محفوظ ہے اسی طرح آپ علیہ السلام کی سیرت بھی محفوظ ہے۔ اس لیے کہ قرآن اگر یہ ایک علمی کتاب ہے، دستور حیات ہے، تو آپ علیہ السلام کی زندگی اس کا عملی نمونہ ہے، تاکہ اگر کوئی آدمی قرآن پاک پڑھے تو پڑھنے کے بعد ہم کس طرح عمل کریں، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی اور آپ کا نقش عمل جو ہے اس کے سامنے ہے، اس طریقے پر عمل کرے گا تو وہ قرآن پر بھی عمل کرنے والا ہوگا اور اس کے ساتھ میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرنے والا ہوگا۔ آپ علیہ السلام کو لوگوں نے، صحابہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا، جو آپ کو دیکھ لیا، بس وہی ان کی پسند۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کھانا کھا رہے ہیں، گوشت کے ساتھ میں لوکی اور کدو کے قتلے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام ان ٹکڑوں کو چن چن کر کے، ڈھونڈ کر کے اس کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے دیکھا، دیکھنے کے بعد یہ کہا اسی دن سے مجھے کدو اور لوکی پسند ہو گئی۔ اسی طرح سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ان کے سر پر ہاتھ پھیر دیا تو زندگی بھر اپنے بال کو نہیں کٹایا۔ صرف یہ نہیں، آپ علیہ السلام فرض کے طور پر، واجب کے طور پر جو عمل کیا، آپ کی جو عادات مبارکہ تھا وہ بھی صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں داخل کی، اور آپ علیہ السلام نے جو حکم دیا اس پر 100% عمل کر کے
امت کے سامنے پیش کیا۔ مثال کے طور پر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے اس کا تعلق اور رشتہ قائم ہو جائے، تو آپ علیہ السلام نے اس طرح عمل کیا کہ صبح سے لے کر کے شام تک اور شام سے لے کر کے صبح تک ہر آن ہر گھڑی آپ علیہ السلام یاد الہی میں اور ذکر الہی مشغول۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر علی کل احیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن ہر گھڑی یاد الہی میں مشغول رہتے تھے، کبھی زبان سے اور کبھی دل سے، کوئی وقت اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد الہی سے غافل ہو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے امت سے کہا اللہ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کا عمل کیا ہے؟ بیشک کے وقت سے جب آپ نبی بنائے گئے ابھی 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہوئی، اسی وقت سے آپ نے تہجد کی نماز اور دوسری نمازوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر آپ 5 وقت کی نماز اور پوری زندگی میں ایک آدھ مرتبہ کو چھوڑ کر کے کبھی جماعت کی نماز نہیں فوت ہوئی، کوئی نماز قضا نہیں ہوئی چند نمازوں کو چھوڑ کر کے۔ پھر امت کو حکم دیا 5 نمازوں کا، اور آپ کا عمل کیا ہے؟ تہجد کی نماز۔ اور تہجد کی نماز اس قدر طویل، آپ علیہ السلام کے دیر تک کھڑے ہونے کی وجہ سے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا، اور بعض مرتبہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ قدم مبارک پھٹ جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خلاف اولا کوئی بات ہو گئی ہے تو اللہ نے لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبہ ما تأخر، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، پھر آپ اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا اور ہم عمل میں کوتاہی دکھنا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل عمل کیا، پھر تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز۔ اسی طرح سے اگر کوئی حادثہ یا اس طرح سے تیز ہوا چلنے لگے تو فوراً جو ہے آپ علیہ السلام نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اذا حکم امر جو فقط یہ الصلاۃ وغیرہ کے بعد جب بھی کوئی نیا کوئی حادثہ پیش آتا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو نماز کا آپ نے حکم دیا تو آپ نے 5 وقت کی نماز پر اکتفا نہیں کیا بلکہ 8 نمازیں 9 نمازیں آپ نے پڑھی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے۔ آپ علیہ السلام کا عمل کیا ہے؟ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنے کے ساتھ ہفتے میں 2 روزے، جمعرات کو پیر کو آپ روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام روزہ شروع کرتے تو محسوس ہوتا تھا کہ افطار ہی نہیں کریں گے، تو آپ نے روزے کا حکم دیا، عمل کر کے دکھلا دیا۔ اب امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے میں اسے قطار مار نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک آدمی آپ کے نقش قدم کی پیروی میں اپنی دنیا اور جو ہے آخرت کی سعادت سمجھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن میں بھی حکم ہے کہ زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہے ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ کا عمل یہ ہے جو آیا سب خرچ کر دیا، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ زکوٰۃ آپ پر فرض، حالانکہ کثیر مال آپ کے پاس بہت مرتبہ آتا تھا، باہر سے ایک مرتبہ بہت سارا مال آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد کے صحن میں ڈال دو۔ اس کے بعد صبح فجر کی نماز کے لیے آئے اور اس کے بعد بانٹنا شروع کیا، جب تک سارا مال تقسیم نہیں کر دیا آپ وہاں سے اٹھے نہیں، اور جب اٹھے ہیں تو اس طرح جیسے دامن کو جھاڑ دیا، جیسے گرد و غبار پڑا ہو اس طرح جھاڑ کر کے ہوئے۔ ایک مرتبہ فدق کا بہت سارا مال آیا، آپ علیہ السلام نے اسے جو قرضہ وغیرہ تھا اس کو ادا کیا اور اس طرح سے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کیا کچھ بچا ہے؟
تو کہا کہ ہاں بچا تو ہے لیکن کوئی لینے والا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے لیے دکان مناسب نہیں ہے کہ میرے گھر میں مال ہو اور میں گھر میں آرام کروں۔ آپ علیہ السلام نے رات مسجد نبوی میں گزاری، جب صبح تقسیم کر دیا پھر آپ کا نصیب لے مرد الوفات کا موقع ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ مال دیا تقسیم کرنے کے لیے، لیکن آپ کی بیماری کی وجہ سے مشغولیت رہی، پوچھا وہ مال تقسیم کر دیا تو کہا کہ تقسیم کر دیا لیکن کچھ باقی ہے، اس کو منگایا اور منگانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور فرمایا نبی کے بارے میں کیا یہ گمان ہے کہ اتنا مال چھوڑ کر کے وہ دنیا سے جاتا، اسی وقت میں اسے اللہ کے راستے میں دے دی۔ اور آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، تو 30 سال جو کے بدلے میں آپ کی زرہ ایک یہودی کے ہاتھ دیا ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام لائق تقلید ہیں اور آپ علیہ السلام کا ہر عمل قابل عمل ہے۔ تو آپ نے صرف یہ نہیں کہ لمبی چوڑی تقریر کر دی ہو، بلکہ آپ نے لوگوں کو حکم بتلایا اور حکم بتلانے کے ساتھ آپ علیہ السلام نے ان پر 100% عمل کر کے دکھلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم، استدلال، ہمت بعض مواقع پر دشمنوں کی جانب سے یہ بارگی الغار کی وجہ سے کچھ انتشار پیدا ہوا، لیکن آپ علیہ السلام میدان میں ڈٹے رہے۔ آپ یاد کریں غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں پر ایک بارگی دشمنوں نے حملہ کیا ہے، چاروں طرف سے جو ہے تیر برسائی جا رہی ہے، لیکن آپ علیہ السلام میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کے بعد سارے صحابہ کو پھر جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پھر دشمن کو جو حملہ کیا تو سارے دشمنوں کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہے، ان لوگوں نے پلانی کے تحت 10,000 تیر انداز، جو تیر اندازی بڑے مشہور تھے، ایک بارگی جب 10,000 تیروں کی بوچھار کی تو مسلمانوں کو تھوڑا سا انتشار ہوا۔ آپ علیہ السلام سواری سے اترے اور بڑے پرجوش انداز انا نبی اللہ کریم انا عبد المطلب آپ کہتے رہے اور صحابہ کرام سب کے بعد دیگرے آپ کے پاس آ گئے۔ تو میدان عمل میں آپ علیہ السلام نے یہ عزم، یہ حوصلہ دکھلایا۔ پھر اس کے بعد جب آپ علیہ السلام کو غلبہ ملا تو پھر اب تبوک کی مثال پیش کی۔ فتح مکہ کے دن ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، آپ کے چچا کے ساتھ جو مسلمان لوگ جو کافروں کے سرغنہ ہیں ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آئے، سارے جرائم ان کو تصدیق بھی ہے اور جرائم سے آپ کو معلوم ہے، ساری جنگوں میں انہوں نے ہی سپہ سالاری کی تھی اور اس طرح سے پورے جو ہے وہ قائدانہ کردار ادا کیا تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من دخل دار ابی سفیان وهو آمن، جو آدمی ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا اور وہ فرمایا ان کے گھر میں داخل ہو جائے، اس کے لیے بھی معافی۔ حباب ابن اسود ہے، جب مکہ فتح ہوا تو مارے ڈر کے جو ہے وہ عراق جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن پھر خیال آیا کہ سنا یہ ہے کہ آپ تو بہت رحم دلی کا معاملہ کرنے والے ہیں، بڑے آپ کو درگزر کرنے والے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد یہ کہا میرا ارادہ عراق جانے کا تھا، لیکن جب یہ خیال آیا کہ آپ بے تحاشا مجرموں کو معاف کر دیں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہے ہندہ، جنہوں نے غزوہ احد میں آپ علیہ السلام کے حقیقی چچا محبوب چچا کے کلیجے کو نکال کر کے چبایا تھا، وہ بھی آئی، چہرے پر پردہ ہے اور اس وقت میں گستاخی تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن آپ کا یہ عمل، انہوں نے کہا آج سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ اور آپ کے خیمے سے زیادہ نوز باللہ کوئی قابل نفرت چیز نہیں تھی، لیکن آج حال یہ ہے کہ آپ کا چہرے مبارک اور آپ کا خیمہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ہر میدان میں ہمارے لیے نقش راہ، نقش عمل چھوڑا ہے، اور آپ کے طریقے ہی میں
ہماری کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ علیہ السلام کا طریقہ ہی یہی اللہ کو پسند ہے۔ لوگ کوشش کر لیں، جدوجہد کر لیں، لیکن اگر اس کا عمل آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اگر میل نہیں کھاتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہوگا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ، لیکن فائدہ کون اٹھائے گا؟ آگے بیان کیا ہے، وہ فائدہ اٹھائے گا جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جس کا آخرت پر ایمان ہوگا وہ عمل کرے۔ قرآن پاک سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن کیا کہا گیا؟ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی سیرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے وہی شخص فائدہ اٹھائے گا جس کا اللہ پر آخرت پر ایمان ہے اور اسی طرح سے اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ علیہ السلام کی زندگی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ میں ہمارے اندر کچھ برائیاں اس طرح کی داخل ہو گئی ہیں جو ہمیں کھر کی طرح اور دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں، جس کا دوسری آیت میں تذکرہ کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، شراب، جوا اور خود یہ ناپاک ہے، اور اگر کوئی حدیث پاک کے اندر آیا ہے اگر کوئی شخص دنیا میں شراب پیے گا یا جوا کھیلے گا یا اس طرح سے دوسرے عمل کرے گا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور وہ جنت کی شراب سے جو ہے مستفید نہیں ہوگا، وہ جنت کی شراب سے محروم ہوگا۔ اس لیے شراب پینے والوں کے بارے میں طرح طرح کی وعیدیں آئی ہیں، جوا کھیلنے والوں کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں۔ آج ہمارا نوجوان بچہ اور ہمارے بہت سے مسلمان نادانستہ طور پر علم سے، دین سے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کوئی شراب کی لت میں پڑا ہوا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور ان خرابیوں اور برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا یہ ناپاک ہے، اور شیطان شراب جوا یہ لوگوں کی عادی بناتا ہے تاکہ تمہارے درمیان بغض، عداوت اور دشمنی پیدا کرے۔ چنانچہ آپ سب جانتے ہیں شراب پینے کا حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ، اس لیے کہ شرابی آدمی ایسے سمجھے جیسے کہ برنگ فیئر گاڑی، اس لیے کہ سیدھا اس کا اثر ہوتا ہے دماغ پر، آدمی کو کچھ جو ہے ہوش حواس نہیں رہتا، وہ ہر جائز ناجائز ہر کام پر گزرتا ہے، گالی بھی بکے گا، برا بھلا بھی کرے گا، لڑائی کرے گا، اس طرح سے زنا اور دوسری برائی مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے اور خاص طور پر ہمارا نوجوان کہیں انگریزی شراب کے نام سے، کہیں بیئر ہے، کہیں کسی نام سے آج شراب پی رہا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہا ہے۔ آج ہم اپنے ہمارا بچہ بڑا ہو گیا، تعلیم سے لگ گیا، لیکن ہمیں فکر نہیں ہمارا بچہ کہاں رہتا ہے، کون سی سوسائٹی میں رہتا ہے، کہاں رات گزارتا ہے، کہاں دن گزارتا ہے۔ اور پھر جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے تو عام طور پر کہا جاتا ہے ہمارے بچے کو تو فلاں نے خراب کر دیا، دوسرا کہتا ہے ہمارے بچے کو فلاں نے خراب کر دیا۔ خراب تم لوگوں نے بعد میں کیا، آپ نے پہلے کیا، آپ نے اس کی تربیت نہیں کی، آپ نے اس کی دیکھ بھال نہیں کی، نگرانی نہیں کی، جس کی وجہ سے نہ آپ کا رہا نہ دین کا رہا نہ دنیا کا۔ اسی طرح جوا، جب آدمی کی حرام اور ناجائز مال مفت میں مل جاتا ہے تو پھر وہ کام چور ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتا۔ اب یہ کریں گے، ابھی لاکھوں کی دیں گے، لیکن بہت سے لوگ جو لاکھوں جیتنے والے ہیں وہ لاکھوں گوانے والے بھی ہیں۔ اور پھر جب اس کی جیسے نشہ، شراب نشہ ہے، ایسے جوا بھی نشہ، اس لیے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر کے بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ گورکھپور کے بارے میں لوگ پکڑے گئے تو وہ جوا کھیل رہے تھے، اپنا خون بیچ کر کے جو کمایا تھا اس سے جوا کھیل۔ پھر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ نے بتایا کہ ایک صاحب تھے جو بڑے زمیندار تھے،
3 اسٹیشن ریلوے کے 3 اسٹیشن ان کی زمین میں تھے اور بڑے کروڑ پتی اور بڑے مالدار تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا بچہ دین کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے غیر لوگوں کے ہاتھ پڑ گیا اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جوا سٹے پڑ گئے. پھر وہ مقامی طور پر جوا سٹا کھیلتا، پھر شہر گیا اور شہر کے بعد پھر بیرون ملک جا کر کے جوا سٹا کھیلنے لگا. نتیجہ یہ ہوا ساری زمینیں بک گئی اور اتنا تمام جائیداد بک گئی اور ایک طریقے سے جو اپنی بیٹھک بنائی تھی جس میں ان کے والد بڑے دمدراز سے بیٹھتے تھے، ایک دن ایسا آیا کہ وہیں پر کھڑا ہو بھیک مانگ رہا. اس لیے شراب اور یہ جوا آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ ہمیں دیمک کی طرح سے اور اس طرح سے جو ہے وہ خون کی طرح سے یہ ہمارے سماج و معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہے. آج اگر آپ یہ کہیں کہ شراب بری چیز ہے، جوا بری چیز ہے، تو فوراً ہی آپ پر حملہ ہوگا. آپ کس منہ سے کہتے ہیں؟ اپنے بچوں کو دیکھیں، ہم سے زیادہ مسلمان بچے اور مسلمان جو ہے وہ اس میں شراب میں اور اس طرح سے جوئے کے اندر مبتلا. اس لیے دوستو ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم دیندار بنیں، اپنے بیوی بچوں کو دیندار بنائیں اور اپنے عزیز و اقارب کو اور اسی طرح سے اپنے سماج و معاشرے کو ہم دیندار بنائیں. آپ علیہ السلام نے جو 23 سال تک مسلسل محنت کی تھی اور اپنے آپ کو طرح طرح کے جوخم میں ڈال کر کے اس دین کو جو پہنچایا تھا وہ اسی لیے تھا کہ یہ امت ہمارے اس رنگ میں رنگ جائے اور ہمارے طریقے کو اپنا لے تاکہ اس کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. اب ہماری ذمہ داری ہے آپ علیہ السلام نے اور صحابہ نے قرآن اور سنت اور سیرت احادیث مبارکہ ساری چیزیں ہم تک پہنچا دی. اب اگر ساری چیزیں جاننے کے باوجود، ساری چیزوں کے معلوم ہونے کے باوجود اگر ہم بے راہ ہوتے ہیں، دوسروں کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں، تو دوستو ایسے بھٹکے ہوئے کے لیے نہ کوئی رہبر ملتا ہے اور نہ اس کا انجام بہتر ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ ہمیں بھی اور آپ سب کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی اللہ توفیق پر رحمت فرمائے اور جو ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی اور سماج و معاشرے سے نکالنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق پر رحمت فرمائے.